السلام علیکم۔ آج میں جو قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی ہسٹوریکل ہے، جس میں پچھلی قوموں کی تباہی اور ایک کشتی کا واقعہ ہے۔ جی آپ سمجھ تو گئی ہوں گے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ قوم ایمان نہیں لائی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ زد و کوب بھی کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، پھر ان کو راہ حق پر لانے کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کیا کرو اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اور دعا کرتے کہ یا اللہ پاک میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن قوم اتنی بدبخت تھی کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وصیت کرتی تھی کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام پرانے پاگل ہیں، ان کی نصیحت کو کوئی نہ سنے، نعوذ باللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جو لوگ اب آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے علاوہ اب اور کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا، تو آپ اپنی قوم سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو امید کو چھوڑ دیں، اب آپ کی قوم کے اوپر آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس قوم کے لیے آخر کار آپ نے ہلاکت کی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ سے کہہ دی یا اللہ تو اس کو بستی کو تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں سوار ہو کر آپ اپنی قوم کو جو آپ پر ایمان لے آئیں ان کو لے جائیں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال میں کشتی کے لیے درخت اگائے، کیونکہ آپ نے لکڑی کی کشتی بنانی تھی تو پہلے ادھر سے درخت اگائے، وہ درخت ساگوان کے درخت تھے، آپ نے پہلے وہ درخت اگائے 100 سال لگا کے، یعنی آپ نے پہلے درخت اگائے پھر کشتی تیار کی، اور کشتی کی لمبائی تھی 80 گز وہ لمبی تھی اور 50 گز وہ چوڑی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، یعنی 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں چرند پرند اور حشرات الارض یہ رہتے تھے، دوسرے درجے میں چوپائے وغیرہ مطلب 4 ٹانگوں والے رہتے تھے، اور تیسرے درجے میں آپ علیہ السلام اور تمام مومنین رہتے تھے۔ یہ کشتی 100 سال میں تیار ہوئی۔ بد مذہب آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے کہ تم تو بڑھئی ہو گئے ہو، یعنی تم لکڑیاں کاٹنے والے بن گئے ہو، یہاں خشک زمین پر کشتی کا کیا کام، کیونکہ وہ میدانی علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کشتی بناؤ اور اپنی قوم کو یہاں سے لے جاؤ، تو اسی لیے وہ کشتی تیار کر رہے تھے۔ بد مذہب آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں خشک زمین پر کشتی کا کیا کام، یہاں پر پانی تو ہے کوئی نہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی ہر طرح کی بد زبانی کو برداشت کیا، اور پس یہ کہہ دیتے کہ مت گھبراؤ، اللہ کی طرف سے طوفان آئے گا ایک دن۔ پھر آپ نے اپنی کشتی تیار کی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا، کہ آپ کی قوم پر میں عذاب دوں گا۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ جب عذاب آنے والا ہوگا تو یہ ہوگا، تو تم اپنی قوم کو کشتی میں بٹھانا اور یہاں سے لے جانا۔ وہ کچھ نشانی یہ تھیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں مٹی کا تندور بنا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب عذاب آنے والا، طوفان آنے والا ہوگا تو اس مٹی کے تندور سے پانی ابل آئے گا۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، آپ علیہ السلام کے گھر سے تندور سے پانی ابل آیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام مومنوں کو اکٹھا کیا جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ نے جانداروں کو اور نر اور مادے کو، جوڑے کو اکٹھا کیا، کشتی میں سوار کیا، اور آپ علیہ السلام کی ایک مومنہ بیوی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے جن کا نام تھا حام، سام اور یافت، اور ان کی 3 بیویاں، اور ان سب کو ملا کے ٹوٹل 72 مومنین بنتے، مطلب 72 مومنین بنتے تھے۔ ان سب کو کشتی میں سوار کیا، ٹوٹل 80 لوگ تھے، جاندار چرند پرند ملا کے، 3 درجوں کو ملا کے 80 بنتے تھے لوگ۔ آپ کی ایک بیوی جو مومنہ نہ تھی، آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک مومن تھی اور ایک مومنہ نہ تھی۔ ایک بیٹا بھی کنان، یہ بھی مومن نہ تھا۔ یہ دونوں بھی کشتی میں سوار نہ ہوئے، وہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے۔ جب طوفان آیا تو وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو روکا، مطلب آپ علیہ السلام کی کشتی کے اندر جب آپ سوار ہونے لگے،
سانپ اور بچھو بھی سوار ہونے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سوار نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سوار ہونے دیں اور ہر شخص کو کہہ دے کہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ پڑھ لیں تو ہم عہد کرتے ہیں کہ اس شخص کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ پھر آپ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی، زمین بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور اس جگہ سے بھی پانی نکلنے لگا، اور اتنا زیادہ پانی نکلا کہ وہ جگہ پہاڑ کی چوٹیاں جو کہا جاتا ہے تقریباً 120 فٹ لمبی تھی، وہ بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ استغفر اللہ، اتنا زیادہ پانی کا عذاب آیا۔ نہ تو اس ایریے کے اندر کہیں سے سمندر تھا، وہ سمندری علاقہ بھی نہیں تھا، وہ میدانی علاقہ تھا۔ وہ بارش اور زمین سے پانی اتنا نکلا کہ ساری جگہ پہ پانی پانی ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی کشتی نکالی، کشتی پہ سوار کیا اور چل پڑے۔ کشتی طوفان سے ٹکراتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھی اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان میں رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور خانہ کعبہ کے 7 چکر بھی لگائے اور طواف کیا خانہ کعبہ کا۔ پھر اس کے بعد جوڑی پہاڑ پر جا پہنچی، یہ پہاڑ کا نام تھا، یہاں پر جا پہنچی اور ایک شہر آباد کیا آپ علیہ السلام نے۔ وہاں جا پہنچی، وہاں پہ جا کے رکی۔ جب طوفان تھوڑا کم ہوا، آپ نے وہاں پہ جا کے، پہاڑ کی ایک چوٹی تھی، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا شہر بسایا۔ وہاں پہ ایک جزیرہ واقع، عراق کے شہر میں ایک جزیرہ واقع ہے، یہ وہاں کی ایک پہاڑ کی چوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک کشتی ہے جو ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی۔ تو سارے پہاڑوں نے غرور کیا، جو اس کے اندر عراق کے اندر جو یہ شہر کے اندر ایک پہاڑ واقع تھا اس نے غرور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کی کشتی کا رخ اس پہاڑ کی طرف کر دیا۔ آپ علیہ السلام پھر وہاں پہاڑ پر گئے، وہاں پر آباد ہوئے، پھر آپ علیہ السلام کی نسل وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس بستی کا بستی جو وہاں پر آباد ہوئی اس کا نام سامانین رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے 80، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کے اندر 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے، تو اسی لیے آپ نے اس علاقے کو، بستی کو سامانین کا لقب دیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اس کے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ طوفان تھما کیسے، آپ علیہ السلام کی وہ جو ایک بیوی اور بیٹا تھا جو طوفان میں غرق ہو گئے، ان کا تھوڑا واقعہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں آج مجھے اجازت دیجیے گا، چلیں نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔